بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب، گزشتہ جب سے الیکشن ہوا ہے 8 فروری سے لے کے آج تک جو ہے مختلف طرح سے حکومت جو ہے وہ جو چلانے کی کوشش کی جاتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی، باقی بھی رہی. لیکن گزشتہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 1 ماہ سے آئینی ترمیم کی بات کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور جس میں بلاول بھٹو نے بھی بہت زور لگایا، حکومت نے زور لگایا، مولانا فضل الرحمان کو کس طرح وہ کیا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ گورنر KPK کی ڈیل بھی جو ہے اس میں شامل ہے. یعنی وہ تو بعد میں دیکھیں گے. اصل معاملہ ہے جناب کہ جو اصل گیم تھی وہ یہ تھی کہ جناب جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جو کہ اس وقت ٹاپ سینئر جج ہیں، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے بننا تھا 25 اکتوبر کو، اور ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. اس کو روکنا تھا، اور اس روکنے کے لیے 26ویں ترمیم جو ہے وہ کی گئی، جس کے لیے بندے بھی اٹھائے گئے. اب تو کہا جا رہا ہے 1 ارب روپے بھی دیا گیا. لیکن جو بندے اٹھائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ ٹاپ نمبر 1 پہ ہیں، جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پہ ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی ہیں تیسرے نمبر پہ. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ جو فیورٹ ہے نا وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے آپ سمجھیں کہ فیورٹ موسٹ سمجھے جاتے ہیں، جس کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اچھا، اب شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ 9 ارکان بکے ہیں اور تقریباً 1 ارب روپیہ ان کو ملا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے پاس کافی ثبوت ہیں اور چیزیں ہیں. بات کر لیتے ہیں جناب. اب مسئلہ آن پڑا ہے کہ جناب پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بن گئی ہے، اور اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے علی امین گنڈا پور نے ایک بڑی تگڑی دھمکی دی ہے کہ پورا پاکستان اکٹھا کر کے میں آؤں گا، کیونکہ اگر موسٹ سینئر جو جج ہیں ان کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس، تو پھر ہم دیکھیں گے. ذرا یہ تو اب ان کے سامنے ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور اب وہ اگر یہ کہیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا. اچھا جی، پارلیمانی کمیٹی کی کیا گیم ہے، یہ ساری ترمیم ہوئی کیوں ہے، اس کے اوپر اب پوری گیم آپ سمجھیں. بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے یہ گیم ہے کیا. نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل دی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ 8 جو ارکان ہوں گے وہ قومی اسمبلی کے ہوں گے، 4 سینٹ سے ہوں گے. اور اس کی جو کمپوزیشن ہے نا، یعنی جس پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں 39 ممبر ہوں گے ان کو 1 سیٹ ملے گی، یعنی 1 پارلیمانی بنیا. اور جس کے ممبران 21 ہوں گے سینٹ میں، اس کو بھی 1 ملے گی. تو یوں ترتیب سے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ نون لیگ کو 4 نشستیں ملیں گی قومی اسمبلی میں، اور اسی طرح جو ہے وہ 3 ارکان اسمبلی اور 1 سینٹ سے ملے گی. ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی کو ملے گی. اچھا جی، پھر پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹی میں 3 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جس میں قومی اسمبلی سے 2 ہے اور 1 سینٹ سے ہے، یعنی 4 نون لیگ کو ہے، جس میں 3 ارکان قومی اسمبلی کے اور 1 سینٹ سے ہے. اور پیپلز پارٹی کو 3 نشستیں ہیں، 2 نیشنل اسمبلی سے اور 1 اپنا سینٹ سے ہے. اسی طرح جو سنی اتحاد ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں سنی اتحاد ہے، تو اس کو بھی جو ہے جو خصوصی کمیٹی ہے اس میں نشستیں ملنے کا امکان جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2 ہے. اور PTI کو 1 سینٹ سے ملے گی، یعنی سنی اتحاد اور سینٹ کیونکہ ظاہر آلریڈی PTI کے پلیٹ فارم سے تھی، تو اس میں 3 رکن PTI کا بھی ملیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ PTI اپنے ارکان کا نام دے گی. اچھا، MQM JUFA خصوصی کمیٹی میں ان کو بھی 1 رکن ملے گا. اچھا، اب یہ طریقہ کار کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 175 کے شک 3A کے ذیلی شک جو ہے 1 اور 2 کے تحت خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی. ایک یعنی لمبا کام ہے کہ جو عدلیہ جو آزاد تھی، اب وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ایک جج کو چیف جسٹس لگائیں گے، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا جی، کہا جا رہا ہے PTI بھی اسپیکر کو نام بھیجے گی، JUI اور نون لیگ بھی بھیج رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی بھیج رہی ہے، اور JUI نے تو نام بھی دے دیا اپنے سینیٹر کا. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک نام مانگ لیے ہیں سارے. اب یہ نام سارے جائیں گے تو نئے چیف جسٹس کے لیے سینئر موسٹ ججز یعنی منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی کے ناموں پر غور کیا جائے گا. اچھا، جب 12 ٹوٹل ممبرز ہوں گے تو اس میں تحریک انصاف اگر میکسیمم آپ کو پتہ ہے کہ وہ مخالف میں ووٹ کرتی ہے تو وہ 3 ووٹ ٹوٹل ہوں گے. تو نون لیگ کے 4 ووٹ، پیپلز پارٹی کے 3 ووٹ، 7 ووٹ یہ ہو گئے. اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے 2 ووٹ اگر آ گئے، MQM کے آ گئے، تو یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے وہ اپنا چیف جسٹس نامزد کریں گے. اور باقی ایمبیگوٹی آج بھی عدالتوں میں رہی، ججز ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے کہ 26ویں ترمیم آ گئی ہے، گزٹ میں بھی آ گئی ہے، ہونا کیا ہے. لیکن بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی ہے کیا. تو یہ ایک بہت بڑا جو نہیں کہ ایک اور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ملک مزید نازک صورتحال سے گزرنے لگا ہے. پہلے تو کہیں اگر تھوڑا سا ججز کو تھا کہ جناب ہماری سے ہے، اب ان کو یہ ہوگا کہ ہم پارلیمانی 12 کمیٹی میں سے کوئی ممبر ہمارا ناراض نہ ہو جائے. اگر کاف لیگ ناراض ہوگی، نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، JUI ہوگی، تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو یوں یہ ججز کی آزادی ملی ہے، یا ججز کو مزید جو ہے نا وہ
آپ سمجھے کہ باؤنڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اوورال صورتحال تھی.